جی آج ہم لوگ کراچی میں ایک بڑی تعداد میں بلڈرز موجود ہیں، اور نہ صرف بلڈرز موجود ہیں، میڈیا موجود ہے، اسٹیٹ کے بڑے امپورٹنٹ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور ایک مسئلہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے حوالے سے آج یہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ اپنے ٹی وی چینلز میں دیکھیں گے کہ اس وقت یہاں کے کراچی کے بلڈرز کا کیا کہنا ہے۔ محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن شیخانی صاحب، کل بھی آپ لوگ کچھ جمع ہوئے تھے اور بڑا اس میں ہنگامہ آرائی بھی ہو گئی تھی، تو ایسا کون سا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، ایسی کون سی بات آپ لوگ کر رہے ہیں جس سے اتنا خطرہ ہے کہ اس پہ ہنگامہ آرائی ہو جائے؟ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہا۔ کل ایک پرامن احتجاج تھا، ہم لیجسلیشن کی بات کر رہے تھے، ہم قانون کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ کوئی ایسا قانون ہو، ایک دفعہ اپروول ملے، اس کے بعد کوئی بھی ادارہ اس کو ریفیوز نہ کر سکے۔ 5 سال کے بعد اگر کورٹ اس کو ریفیوز کر دے اور لوگوں کو گھروں سے نکال دے گا تو کون ذمہ دار ہے؟ نہ ادارے ذمہ دار ہے، نہ زمین دینے والے ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم نے سب کو انوائٹ کیا ہوا ہے۔ میں سندھ گورنمنٹ سے بھی التجا کروں گا وہ بھی یہاں پہ آئے۔ میں سی ایم صاحب سے کہوں گا کہ ان کو آنا چاہیے، اور سی ایم صاحب یا ان کی ٹیم میں سے جو بھی لوگ ہیں آئیں، اور یہ پوری یہاں پہ ایک برادری ہے، بزنس کمیونٹی، چیمبر آف کامرس آپ کی ہے، آپ کے فیڈریشن ہے، آپ کی پولیٹیکل ساری پارٹیاں آ رہی ہیں، آپ کے سارے پورے کراچی کا ایشو ہے۔ ہم کراچی پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب بہت ہو گیا ہے کراچی میں، کہیں لائن ڈرا کریں۔ آپ لوگوں نے جو بلڈنگز بنائی تھیں محسن صاحب، کیا اس میں کوئی مسئلہ تھا؟ کیا آپ لوگوں نے غیر قانونی جگہوں پہ بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں جن کے ٹوٹنے کی اب بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے کوئی بھی جو آباد کے ممبر ہیں وہ لیگل اپروول کے ساتھ بلڈنگ بناتے ہیں۔ غیر قانونی بلڈنگیں تقریباً 600-700 شہر میں بن رہی ہے جس کو کوئی نہیں توڑا جا رہا۔ غیر قانونی بغیر نقشوں کے بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک رہا، اور یہ شہر کے اندر جو اپروول کے ساتھ بلڈنگیں بن رہی ہے اس کو توڑا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایشوز آ رہے ہیں، کورٹوں کے بھی آ رہے ہیں، اور ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے جو ادارے ہیں۔ اگر اداروں نے جو پرمیشن دی اور ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تو ان اداروں کی پرمیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ہمارا صرف یہی کہنا ہے کہ اس کو خدا رہا آئے، ایسی لیجسلیشن کریں، ایک اپروول کے بعد کوئی ادارہ۔ کتنے ادارے محسن صاحب اپروول دیتے ہیں جب ایک بلڈنگ بنتی ہے؟ تقریباً کم و بیش کتنے ادارے دیتے ہیں؟ تقریباً ہم 17 NOC لیتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے، اس کے بعد یہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے۔ تو 17 اداروں میں سے ایک بھی ادارے کو کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ NOC کیوں دی؟ کسی ادارے کو نہیں بلایا گیا۔ جس کی زمین سندھی مسلم سوسائٹی جہاں آپ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں بلایا گیا۔ KMC نے ان کو لیز دی گئی تھی، KMC کو نہیں بلایا گیا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ، کراچی کے لوگوں کی انویسٹمنٹ رسک پہ ہے، اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹ رسک پہ ہے۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کریں۔ کیسے کریں گے لوگ انویسٹمنٹ جب کوئی سیکیورٹیز نہیں ہوگی؟ تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا قانون بنانا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بلڈنگ کنٹرول وہ ادارہ نہیں رہا جو یہ کنٹرول کر سکے تو آپ DHA کو دے دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ DHA پورے شہر کو لے چلا لے، کوئی ایسا ادارہ کر دیجئے۔ اگر آپ کے نہیں ہے وسائل تو معافی دیجئے شہر کو، خدا رہا شہر کو بہتر کیجئے۔ ہم تو کوئی نہ کوئی آپ کو سجیشن دیں کہ چیزوں کو رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں SBCA کر رہا ہے تو ختم کریں اس کو، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں، آپ DHA کو دے دیں، خدا رہا کوئی بہتری کریں، اس شہر کے ساتھ رحم کریں۔ تو حکومتی لیول پہ کمیشن بنایا ہے جس میں انہی لوگوں کو جو اس وقت SBCA میں ہیں ان کو پارٹی بنا دیا ہے، تو ایسے پتہ کیسے چلے گا کہ کس نے کیا کیا؟ دیکھیں، یہی ہمارا کہنا ہے، جس اسٹیک ہولڈر کو نہیں بٹھائیں گے تو آپ کا کام ہوگا۔ اسٹیک ہولڈر جنہوں نے پیسہ لگانا ہے، جنہوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹس کرنی ہے، بینکوں کو بٹھانا پڑے گا، جنہوں نے فائنینس کرنا ہے۔ تو اب کیسے کام ہوگا جب پورے پاکستان میں فائنینس ہو رہا ہے، کراچی میں کوئی نہیں کر رہی بینک فائنینس، تو کیسے کام ہوگا؟ محسن صاحب، کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں بلڈرز ہمارے؟ ٹیکس کی مد میں کتنے اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں؟ اربوں روپے کے ٹیکس جاتے ہیں بلڈر کی، اس سے اربوں روپے الائڈ انڈسٹری دیتی ہے۔ دوبارہ بتائیں آپ کتنے روپے کے آپ لوگ الائڈ انڈسٹریز، بلڈر سب مل کے کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں؟ کیونکہ کراچی ہی وہ سٹی ہے جہاں سے ٹیکسز 70% ٹیکسز جنریٹ ہوتے ہیں پورے ملک کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں اربوں روپے ٹیکس جا رہے ہیں، اربوں روپے ٹیکس دیے جاتے ہیں کراچی سے، اور ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ قانون کو کہیں پہ کوئی لائن ڈرا کر دی جائے اور ایک رجسٹریشن کیا جائے، اور ادارے اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو نئے ادارے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔